آزاد کشمیر الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آمنے سامنے، قائدین کی ایک دوسرے پر الزامات کی بہچاڑ۔ جیالے رہنماؤں کے آزاد کشمیر میں دھاندلی کے الزامات پر نون لیگ کے متوالے بھی میدان میں آ گئے۔ سندھ اور پنجاب کی کارکردگی کا موازنہ شروع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے طنزیہ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پیپلز پارٹی جو دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر ہے، دھاندلی کا رونا رو رہی ہے۔ قیامت کتنے بجے ہے؟ پولنگ اسٹیشنز پر آگ لگی ووٹوں کو، ویڈیوز چلتی رہی سوشل میڈیا پہ، کسی جگہ پر پولنگ ایجنٹس کو اندر نہیں جانے دیا گیا، ایک خوف و ہراس کا آپ نے ماحول جو ہے وہ وہاں پہ بنائے رکھا۔ وہاں پہ تو الیکشن کمیشن جو تھا اس کا کردار سی سی ڈی والا تھا، آپ نے وہ مثال قائم کی ہے۔ الیکشن کمیشن ایک کمیشن ایجنٹ کا کردار ادا کرتا رہا وہاں۔ کشمیر میں الیکشن ہارنے پر پیپلز پارٹی آگ بگولا ہو گئی۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر حسن مرتضیٰ نے بھی دھاندلی کے الزامات عائد کر دیے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا پولنگ ایجنٹ مارا گیا، گنتی کے وقت بھی ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نہیں بیٹھنے دیا۔ ہمیں رونے دھونے کے تانے دینے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ ہم نتائج تسلیم کرتے ہیں لیکن دھاندلی تسلیم نہیں کرتے۔ آزاد کشمیر میں الیکشن کمیشن کے کردار کو سی سی ڈی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ میں نے بلاول صاحب کو سنا تو مجھے یقین مانے، مجھے تو لگا کہ جیسے وہ کسی کو کاپی کر رہے تھے، اور جس طرح کی زبان، جس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے، وہ ایسی کوئی اچھی اگزامپل نہیں ہے جس کو وہ فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی عوام نے جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنایا، اور یقیناً یہ فیصلہ انہی کو کرنا ہے کہ ان کے صوبے کو جو ہے اس کو کون سی قیادت جو ہے وہ ملے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بھی پیپلز پارٹی پر پلٹ کر وار۔ بلاول بھٹو زرداری کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ پریس کانفرنس میں بولیں کہ بلاول صاحب اپنی تقریر میں کسی کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آزاد کشمیر کی عوام نے مریم نواز کی پرفارمنس کو ترجیح دی۔ عوامی فیصلوں کو تسلیم کرنا ہی سیاست ہے۔ پیپلز پارٹی کے ذہنی دباؤ اور فرسٹریشن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ہارے ہوئے لوگوں کو 25-25 کروڑ فنڈز ملے۔ کشمیر کے لوگوں کو یہ اپنی کارکردگی کبھی نہیں بتا پائیں گے۔ ہم پر تنقید کرنے والے بتائیں لاڑکانہ میں کیا کیا ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نشانے پہ رکھ لیا۔ لیاقت بلوچ نے کہا کہ آزاد کشمیر انتخابات کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے متنازع بنا کر کشمیریوں کے زخموں کو اور گہرا کر دیا ہے۔ دونوں جماعتیں ہائیبرڈ نظام کے مہرے ہیں۔ دونوں اتحادی ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات لگا کر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں۔ پانی محفوظ، پنجاب محفوظ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آنے والی نسلوں کے پانی کی حفاظت کا مشن۔ 110 منی ڈیمز بن گئے، تصویری ثبوت پیش۔ 800 مزید منی ڈیمز بنانے کی ہدایت۔ جدید اور محفوظ آن گراؤنڈ واٹر باڈیز بنانے کا حکم۔ الگ تھلگ پالیسیز ختم۔ محکمہ زراعت، آبپاشی، لوکل گورنمنٹ اور ہاؤسنگ کو ون ونڈو واٹر سیکیورٹی فریم ورک پر یکجا کرنے کا حکم۔ پنجاب میں ترسیل کے دوران 30% اور استعمال میں 25% پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے جامع حکمت عملی تیار۔ پانی کی 20% بچت کے لیے 7000 کلومیٹر طویل 2600 واٹر کورسز کی پختگی کا کام بھی مکمل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ پانی کی بچت، گراؤنڈ واٹر مینجمنٹ اور زرعی شعبے میں اصلاحات پر غور۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سمجھدار قوم وہی ہوتی ہے جو پانی کے ایک ایک قطرے کو محفوظ بناتی ہے۔ مانسون کے روپ، کبھی موسلادھار بارش اور کبھی دھوپ۔ صبح سویرے شہر میں برکھا رت، دوپہر ہوتے ہی سورج کی فل انٹری، پارہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات کی وقفے سے بارش جاری رہنے کی پیش گوئی۔ ہوا میں نمی کا تناسب 64% ریکارڈ۔ ہواؤں کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو گئی۔ پی ڈی ایم اے نے 5 اگست تک بارش کا سپیل جاری رہنے کا الرٹ جاری کر دیا۔ کون سے علاقے میں کتنی بارش ہوئی، واسا نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ مغل پورہ میں سب سے زیادہ 44.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ تاج پورہ میں 38.6، جوہر ٹاؤن میں 26.8، چوک ناخدا میں 20.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ پانی والا تالاب میں 19.8 اور لکشمی چوک میں 15.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
مناوا میں 13.2, شادی پورہ میں 7.4, نشتر ٹاؤن میں 4.4, اپر مال میں 1.8 اور فروخ آباد میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مانسون کا نیا سپیل، نیا خطرہ، ہر سو ہر جاں پانی ہی پانی۔ پنجاب کے بیشتر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل، دریائے راوی میں شاہدرہ، ہیڈر سدنائی اور بلو کی بھی پانی کا بہاؤ نارمل۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، فیصل آباد اور ملتان میں اربن فلڈنگ کا امکان۔ مری، گلیات اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق حکومت نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے ہیں۔ دریائے راوی کا برساتی بند ٹوٹنے سے پٹھان کالونی زیر آب، سینکڑوں خاندان نقل مکانی کرنے پر مجبور، بیشتر مکین گھروں میں ہی محصور ہو کر رہ گئے۔ ریسکیو ٹیم کی جانب سے علاقے میں پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے کا عمل جاری، متاثرین کو کھانا اور پانی کی فراہمی بھی جاری۔ بارشی پانی نے شالیمار ٹاؤن کی مدینہ کالونی کو ڈبو دیا، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ واسا اور انتظامیہ کی ٹیمیں نکاسیاب میں مصروف، پانی جمع ہونے کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ بارش میں ٹریفک پولیس پیش، بارشی پانی میں بند گاڑیوں کو نکال کر ٹریفک کی روانی برقرار رکھی۔ ٹریفک پولیس نے مانسون کی تیسری اسپیل پر ایڈوائزری جاری کر دی۔ ٹریفک پولیس کی زیر آب سڑکوں سے نہ گزرنے کی اپیل، شہری مناسب رفتار سے اگلی گاڑی سے محفوظ فاصلہ برقرار رکھیں اور اچانک بریک لگانے سے گریز کریں۔ سیٹو لاہور کہتے ہیں کہ معمولی سی احتیاط سے ہم قیمتی جانوں کو بچا سکتے ہیں۔ اسپیل ہے، آج بھی 3 اس میں اسپیل سے بارش ہوئی ہے، اس کے بعد ابھی بھی شاید باہر بارش ہو رہی ہے۔ 2 دن پہلے جو ہے وہ 260 mm بارش جو ہے وہ ووڈ ایئرپورٹ پہ ریکارڈ کی گئی، اس سے 2 دن پہلے 150 mm کی گئی۔ تو اس میں جتنے بھی لو لائنگ ایریاز ہیں لاہور کے تقریباً 130 کے قریب ہیں، ان کی ہم نے بالکل ایک کنٹرول روم بنایا ہوا جو کہ ان کی مانیٹرنگ کرتا ہے۔ واسا، اس کے علاوہ دوسرا سیف سٹی سے، وہاں پر ہماری ایگزیکٹلی پتہ چلتا ہے کتنا پانی کھڑا ہوا ہے، اور اس پہ ہم نے اس کو کیٹر ٹو کرنے کے لیے ہم اپنی اضافی ڈپلائمنٹ کرتے ہیں، تقریباً 80 قریب ہمارے ایکسٹرا۔ فلڈ ریلیف سرگرمیاں، ہائی اسکول مرید میں بڑا ریلیف کیمپ قائم، کمشنر لاہور ڈویژن نعمان یوسف کا ریلیف کیمپ کا دورہ۔ فلڈ ریلیف کیمپ میں خوراک، ادویات، متاثرین کے قیام کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ مقامی افراد کی بروقت مدد کے لیے انتظامیہ کو مکمل وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ واسا لاہور کے 200 سے زائد لائیو کیمروں سے شہر بھر کی مسلسل مانیٹرنگ۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا بارش کے بعد مختلف علاقوں کا دورہ، نور جہان روڈ، ایم عالم روڈ، مین بولیوارڈ، گلبرگ، قذافی اسٹیڈیم، ظہور الہی روڈ اور لبرٹی چوک کا دورہ کیا۔ ایکسن گلبرگ عثمان حیدر نے ایم ڈی واسا غفران احمد کو نکاسیاب آپریشن کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ بارش میں بھی ستھرا پنجاب کی ٹیمیں متحرک، ویسٹ کلیئرنس اور صفائی آپریشن بلا تعطل جاری۔ جیل روڈ، مال روڈ، داتا دربار، سرکولر روڈ، 1 موریا پل، 2 موریا پل اور میکلوڈ روڈ پر خصوصی صفائی انتظامات۔ لکشمی چوک، شادمان مارکیٹ، گلبرگ، برکت مارکیٹ، ایوان تجارت، بیگن روڈ بازار اور ٹیمپل روڈ پر صفائی ٹیمیں موجود۔ ڈی سی لاہور کا صفائی ستھرائی اور انتظامی امور کے جائزے کے لیے تحصیل نشتر کا دورہ، گجومتا، ہلوکی اور اطراف کے علاقوں میں فیلڈ دورہ اور انتظامی جائزہ، گندگی کے تمام پوائنٹس اور پانی کے تالابوں کو فوری کلیئر کرنے کا حکم دیا۔ ایل ڈی اے ٹاؤن پلاننگ ونگ متحرک، 105 املاک سیل کر دی گئیں۔ گلبرگ، فیصل ٹاؤن، گلشن راوی، کنال روڈ، پونچھ روڈ، مصطفیٰ ٹاؤن اور اعظم ٹاؤن میں آپریشن۔ سیل کی گئی املاک میں نجی اسکول، بیکری، بیوٹی سیلون، ہارڈ ویئر اسٹور، ماربل اسٹور، بلڈنگ مٹیریل اسٹور، کیفے، ریسٹورنٹ اور فوڈ پوائنٹ شامل ہیں۔ برساتی پانی کے زیادہ دباؤ والے شہروں میں اضافی ٹینک بنانے پر غور، وزیر بلدیات کی زیر صدارت اجلاس میں پیش رفت کا جائزہ۔
صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بارشوں کا انداز بدل چکا ہے. بارشوں کی غیر یقینی صورتحال کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھنا ضروری ہے. نکاسی آب کے لیے اضافی واٹر پمپس اور مشینری کی فراہمی یقینی بنائیں گے. مہنگائی کے مارے عوام پر پھر پیٹرول حملہ، عوام سکھ پٹا گئے. عالمی منڈی میں پیٹرول سستا، پاکستان میں مزید مہنگا. پیٹرول 1 روپے 63 پیسے مہنگا ہو کر 335 روپے 81 پیسے فی لیٹر کر دیا. ہائی سپیڈ ڈیزل 1 روپے 55 پیسے فی لیٹر مہنگا. نئی قیمت 388 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر تعین نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا. تو کافی مشکلات نہ آ رہی ہیں، اور پہلے جو 200-300 کا ڈلوا لیتے تھے اب 600-700 کا ڈلواتے ہیں، اور جو کام پہ جانا بھی بہت مشکل ہوا ہے. غریب بندہ آٹا نہیں مل رہا، پٹرول نہیں مل رہا، کیا کرے؟ بل نہیں مل رہے، بلوں میں یونٹ زیادہ ہو رہے ہیں. کیا کریں؟ اب یہ دیکھ رہے ہیں ہم تھیلا ہے، کیا کریں ہم؟ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہم لوگ تو پریشان ہیں. آج دیہڑی لگا رہے ہیں، کل بارش پڑے گی، پرسوں گھر میں بیٹھنے میں دیہڑی لگ گئی نہیں لگی. پٹرول کے لیے پیسے لا رہے ہوتے ہیں، وہ کم پڑ جاتے ہیں. پھر ادھر سے آدھے رستے میں پنچر ہوگی گاڑی، وہ پریشان. کیا کریں انسان غریب؟ حکومت جو ہے نا، ایسی حکومت کو چاہیے اپنے آپ کو چھوڑ دے یا مہنگائی کو کنٹرول کرے یا اس کو لمٹ میں رکھے. مہنگائی اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، بچت ہی نہیں ہوتی. کیا کریں؟ روزانہ جو ہے جو 500 روپے کا ڈالتے ہیں، روزانہ گھر جاتے ہیں تو وہی ہے. تنخواہیں بہت کم ہیں تو بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. اوپر بجلی جو ہے وہ بھی مہنگی کی جا رہی ہے. وزیر اعظم سے اور مریم نواز سے کہ یہ مہربانی فرمائیں، اور یہ کیونکہ عالمی مارکیٹ میں تو تیل سستا ہو رہا ہے اور یہاں مہنگا کی جا رہے ہیں. ڈیزل سستا نہ ہوا تو ہم سڑکوں پر ہوں گے. گڈز ٹرانسپورٹرز کا اعلان. ٹرانسپورٹرز نے مطالبات تسلیم نہ ہونے پر احتجاج کی تیاریاں شروع کر دی. مرکزی تنظیم کی تمام صوبوں کے نمائندگان سے مشاورت. ذرائع کے مطابق رواں ہفتے سے پہیہ جام ہڑتال کے آغاز کا اعلان متوقع. مہنگائی نے روٹی کھانے کا حق بھی چھین لیا. نان بائیوں نے از خود نان اور روٹی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. روٹی 20 روپے اور نان 35 روپے تک فروخت ہونے لگا. قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا. تنور مالکان کا کہنا ہے کہ LPG کی قیمت 420 روپے کلو تک پہنچ چکی. موجودہ نرخوں پر اخراجات پورے کرنا ناممکن ہو چکا ہے. مہنگائی کے ستائے عوام کو تھوڑا سا ریلیف. مرغی کا گوشت 2200 روپے سستا ہو کر 446 روپے فی کلو ہو گیا. زندہ برائلر مرغی کی قیمت 308 روپے فی کلو مقرر. فارمی انڈوں کی قیمت 266 روپے فی درجن پر برقرار. مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7860 روپے کی ہو گئی. پیٹرولیم قیمتوں نے سبزیوں کو آگ لگا دی. ٹماٹر کی قیمتیں گرنا شروع ہو گئیں. سرکاری کھاتے میں ٹماٹر 255 روپے کا ہو گیا. آلو 50 روپے، پیاز 115، لہسن 250، ادرک تھائی 350، دیسی لیموں 120 روپے کلو، بینگن اور کریلے 100 روپے کلو، شملہ مرچ 310، ٹینڈے 150، گھیا کدو 160 روپے کلو ہو گئے. پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان پر. آم چونسا 350، آڑو 280، جامن 200 اور پپیتا 305 روپے کلو کا ہو گیا. آلو بخارا 400، گرما 150، ناشپاتی 260 روپے کلو اور کیلے 215 روپے درجن ہو گئے. پنجاب کے سہولت بازاروں میں رمضان کی تیاریوں کا باقاعدہ آغاز. بڑے پیمانے پر ٹرانسفر پوسٹنگز. چیئرپرسن افضل کھوکر کا سخت ایکشن. کہتے ہیں کہ ناقص کارکردگی کسی صورت برداشت نہیں. اچھا کام نہ کرنے والے کو ادارے میں رہنے کا کوئی حق نہیں. وزیر اعلیٰ کے ریلیف مشن کو ہر صورت عوام تک پہنچایا جائے گا. محکمہ مواصلات میں روڈ کنسٹرکٹر سے روڈ کسٹوڈین کلچر متعارف کرانے کا فیصلہ. گڑھوں کی فوری مرمت، روڈ شولڈرز کی بحالی اور سڑکوں کی باقاعدہ مانیٹرنگ متعلقہ افسران کی ذمہ داری ہوگی. صوبائی وزیر مواصلات ملک صہیب کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے. صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ سڑکوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ان کی مستقل حفاظت اور دیکھ بھال کو محکمانہ ذمہ داری بنایا جائے گا. ہر SDO اور سب انجینئر کو مخصوص سڑکیں تفویض کی جائیں گی. لاہور ہائی کورٹ کا یک طرفہ کرایہ داری فائل پر بڑا فیصلہ. عدالت نے درخواست گزار کے خلاف رینٹ
ट्रिब्यूनल अदालत का एकतरफा किरायादारी का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने करार दिया कि इंसाफ में ताख़ीर, इंसाफ फराहमी से इनकार और इंसाफ फराहमी में जल्दी इंसाफ को दफन करने के मुतरादिफ है। रेंट केसेस में फरीक मुखालिफ के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई के लिए 10 रोज़ का वक्त दिया जाना कानूनी तकाजा है। केस की एकतरफा कार्रवाई गैर कानूनी हो जाए तो इसके तहत किया गया फैसला भी कलअदम करार पाएगा। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने 14 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों में इजाफे के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में अक़लियती नशिस्तें बढ़ाने की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। आइनी पिटीशन नसीब एडवोकेट ने दायर की। वफाकी हुकूमत सदर सेक्रेटरी कानून को फरीक बनाया गया है। निक्के थानेदार को माले मुकदमा जमा ना कराना महंगा पड़ गया। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में तैनात ASI अंजुम रफीक ने मुहर्रर थाना नवाकोट के जाली दस्तखत से जाली सर्टिफिकेट जमा करवाया। शोकास नोटिस में जाली क्लियरेंस सर्टिफिकेट और माले मुकदमा खुर्द बुर्द करने का जुर्म साबित होने पर किला गुज्जर सिंह में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। थाना हंजरवाल चौकी न्याज बेग का अनोखा कारनामा, एक जुर्म की 2 FIR काट दी। खुला पेट्रोल बेचने पर अली रजा पर एक वाक़े की 2 FIRs दर्ज कर दी गई। दोनों FIRs वक्त और तारीख भी एक जैसी दर्ज। अदालत ने मुलजिम की जमानत मंजूर कर। वन व्हीलर्स पर्चे कटवा कर भी बाज न आए, पुलिस ने भी पीछा न छोड़ा। रवां महीने गिरफ्तार वन व्हीलर्स की तादाद 104 हो गई। रवां साल गिरफ्तार होने वालों की तादाद 872 हो गई। CCP लाहौर कहते हैं कि नौजवान शाहराहों को रेसिंग ट्रैक बनाने से गुरेज करें। मनशियात फरोशों की कमबख्ती आ गई। चौकी मनहाला पुलिस ने 5 मनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान में जुल्फ़िकार, अकील, अदील और वकास शामिल हैं। मुलजिमान से 1.5 किलो से ज़ायद हेरोइन और 1 किलो आइस बरामद कर ली गई। मुलजिमान का मसाफाती इलाकों में नौजवान असल को मनशियात बेचने का एतराफ़। गैर कानूनी अफगानियों के इनखला का अमल जारी। डिपोर्ट किए गए गैर कानूनी अफगानियों की तादाद 37,000 हो गई। 214 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। IG पंजाब ने तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद का इनखला यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। हादसात की रोकथाम के लिए महफूज सफ़र का मिशन। DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर मोटरसाइकिल सवारों के महफूज सफ़र के लिए मुतहरिक। कहते हैं कि मोटरसाइकिल सवार सफ़र को महफूज बनाने के लिए हेलमेट और इंडिकेटर इस्तेमाल करें। मोटरसाइकिल पर साइड व्यू मिरर और इंडिकेटर का होना लाजमी करार। सफ़र को महफूज बनाने के लिए मोटरसाइकिल सवार लेन लाइन की पाबंदी करें। IG पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजिमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात की गई। मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के अहकाम दिए। सब इंस्पेक्टर शाहिद रज़ाक, ड्राइवर कांस्टेबल रोहेल अशरफ, कांस्टेबल मोहम्मद शफीक, कांस्टेबल अहज़र इकबाल की दरख्वास्तों पर रिलीफ फराहम करने की हिदायत कर दी। IG पंजाब ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन और वेलफेयर से मुतल्लिका दीगर दरख्वास्तों पर भी अहकाम जारी किए।